سلطان محمد فاتح رضی اللہ اور تاریخ کا سب سے بڑا عظیم معرکہ۔ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا شہر تھا جسے صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، بلند و بالا، گہری خندقیں، طاقتور بحری بیڑا اور رومی سلطنت کا آخری قلعہ قسطنطنیہ۔ یہ وہی شہر تھا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسطنطنیہ ضرور پتہ کیا جائے گا، کیا ہی بہترین ہوگا وہ امیر، اور کہا ہی بہترین ہو گیا وہ فوج۔ یہ حدیث صدیوں تک مسلمانوں کے دلوں میں ایک شعلہ بن کر چلتی رہی۔ بڑی بڑی سلاطین آئے، طاقتور لشکر نکلے، مگر شہر نہ ٹوٹ سکا۔ لیکن تقدیر نے ایک ایسی بچے کو جن لیا تھا جس کے آنکھوں میں خوب بچپن سے پل رہا تھا۔ 27 رجب 835 ہجری، 30 مارچ 1432 ہجری، ادرانا کی شاہل محل میں ایک بچے نے آنکھ کھولا۔ نام رکھ دیا محمد سلطان مراد ثانی۔ یہ عام شہزادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی محمد بولنے کے قابل ہو، اسے قرآن حافظ کروایا گیا، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ، ریاضی، فلکیات، جنگی حکمت، عالی، عملی، سب کچھ ایک کے نصاب کا حصہ تھا۔ اس کے استاد شیخ آقا شمس الدین رضی اللہ تھا، جو صرف عالم ہی نہیں بلکہ عارف کامل تھا۔ ایک دن استاد نے چڑی زمین پر مارے اور فرمایا، محمد، اگر قسطنطنیہ پتہ نہ کر سکے تو تمہیں سلطان کہلانے کا حق نہیں۔ یہ جملہ بچے کے دل میں تیر کی طرح پوسٹ ہو گیا۔ صرف 12 سال کی عمر میں محمد تخت پر بیٹھا گیا، لیکن یورپ نے اس کمزور سمجھا۔ صلیبی طاقتیں بیدار ہو گئی، بغاوتیں شروع ہو گئی۔ بالآخر سلطان مراد کو واپس آنا پڑا۔ کچھ سال بعد 1451 ہجری میں سلطان مراد ثانی کا انتقال ہو گیا اور 19 سالہ محمد دربار سلطان بن گیا۔ اب یہ بچہ نہیں تھا، یہ ایک عزم تھا، ایک طوفان تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اس نے اعلان کیا، میں قسطنطنیہ فتح کر کے رہوں گا یا اس کے فسیروں کے نتیجے کے نیچے دفن ہو جائے گا۔ جنگ کی تیاری۔ سلطان محمد جانتا تھا کہ قسطنطنیہ تلوار سے نہیں، عقل، سائنس اور حکمت سے فتح ہو گیا۔ ناقابل یقین تحفے۔ اس نے ایک ماہر انجینئر اربن کو بلایا جس نے ایسی توپ تیار کیا جو تاریخ میں پہلی کبھی نہ دیکھی گیا۔ توپ اتنی بڑی تھی کہ اسے کھینچنے کے لیے 60 بیل درکار تھے۔ جب توپ چلی تو زمین لرز گیا، فضا پھٹ گیا۔ بحری ناکہ بندی۔ قسطنطنیہ کی سب کو سمندر سے سپلائی ملتی تھی، جیسے بند کرنا ضروری تھا۔ سلطان نے سنہری سنگ کے سامنے بیڑی ڈالی ہوئی زنجیر کو دیکھ کر وہ مسکرا کر کہا، اگر سمندر راستہ نہیں دے رہا تو ہم خشکی سے جائے گی۔ 6 اپریل 1453 ہجری محاصرہ شروع ہوا۔ شہر کے اندر بازنطینی بادشاہ قسطنطین یا زدہم اپنے آخری امیدوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ دن رات توپیں چلی، وسیلے لرزتے، لیکن شہر ابھی کہاں تھا۔ مسلمان صفائی تک جاتی، مگر سلطان رات کو خیموں میں جا کر کہتا، یہ وہ شہر تھا جس کے وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ ایک رات سلطان نے ایسا حکم دیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 70 جہاز جنگی لکڑیاں پر پہاڑوں کے اوپر سے خشکی پر گھسیٹ کر سنہری سنگ میں اتار دے گیا۔ صبح جب عیسائیوں نے دیکھا تو ان کو ہوش اڑ گیا۔ شہر اب چاروں طرف سے گھرا چکا تھا۔ 28 مئی 1453 ہجری سلطان پوری لشکر کو جمع کیا۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے، دلوں میں شہادت کی آرزو۔ سلطان نے کہا، میں تمہارے آگے رہوں گا، یا آج قسطنطنیہ فتح ہو گیا یا محمد فاتح دفن ہو گیا۔ باب 19
29 मई 1453 फजर से पहले हमला हुआ, तलवारें टकराई, नारे तकबीर फिजा में गूंजा, बाज़ंतीनी बादशाह आखिरी सांस तक लड़ और मारा गया। दोपहर के वक्त उस्मानी परचम शहर की पसीर और लर्ज रहा था। कस्तंतुनिया पता हो चुका था। बाप सुल्तान शहर में दाखिल हुआ तो घोड़े से उतरा और जमीन को बोसा दिया। चर्च में फना लेने वालों ने कहा, तुम महफूज हो, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। ऐसा सूफिया में दाखिल होकर ऐसा मस्जिद में बुलाया और सजदा शुक्र अदा किया। सुल्तान मोहम्मद फातिह बन चुका था। कस्तंतुनिया अब इस्तांबुल था, इस्लाम की शहर। ये पता सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये पता थी ईमान की, इल्म की, क़ियादत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादा की। अगर नियत सच्ची हो, इल्म साथ हो और क़ियादत में इखलास हो तो नामुमकिन में